یہ ایمان افروز حکایت سنی، بلکہ عبرت ناک حکایت سنی، جس میں ہمیں اس بات کی طرف جھنجھوڑ کر سمجھایا جا رہا ہے کہ مکانات رہ جاتے ہیں، بنانے والے چلے جاتے ہیں، کپڑے رہ جاتے ہیں، کپڑے سلوانے والے چلے جاتے ہیں، اس کے پہننے والے چلے جاتے ہیں، گاڑیاں رہ جاتی ہیں، گاڑیوں کے مالک چلے جاتے ہیں، سب چلے جاتے ہیں، سب ویران سا ہو جاتا ہے، اجڑ سا جاتا ہے۔ حضرت سیدنا جنید بغدادی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ بیان فرماتے، میرا ایک بار کوفہ جانا ہوا، وہاں ایک سرمایہ دار کا بہت بڑا محل تھا، کوٹھی تھی، بنگلہ تھا، اور اس سے بہت ہی زیادہ عیش، خوبصورتی، زیب و زینت، آرائش، آسائش جھلک رہی تھی۔ دروازے پر ملازمین کا رش تھا، اور ایک آواز آ رہی تھی، یعنی اے مکان، تجھ میں کبھی غم نہ داخل ہو، اور تیرے اندر رہنے والوں کو زمانہ کبھی بھی پامال نہ کرے۔ کچھ عرصے کے بعد میرا اس محل سے گزر ہوا تو اس کے دروازے پر سیاہی چھائی ہوئی تھی، ویرانہ تھا، نہ کوئی نوکر، نہ کوئی ملازم، نہ کوئی نقل و حرکت۔ گویا کہ زبان حال سے وہ اپنی داستان غم بیان کر رہا تھا۔ فنا کے قلم نے اس کی دیواروں پر آرائش و زیبائش کی جگہ بربادی و عبرت کو لکھ دیا تھا، اور اب وہاں خوشی اور مسرت کے بجائے فنا، ویرانی کے نغمے محسوس کیے جاتے تھے۔ میں نے اس محل کی وحشت و ویرانی کے بارے میں جب دریافت کیا تو معلوم ہوا کہ سرمایہ دار تو مر گیا، جو نوکر چاکر تھے وہ بھی چلے گئے، بھرا گھر اجڑ گیا، عظیم الشان محل ویران ہو گیا، جہاں ہر وقت لوگوں کی آمد و رفت سے رونق لگی رہتی تھی، اب وہاں سناٹا سا چھا گیا ہے۔ میں نے اس محل کی وحشت انگیز ویرانی کے بارے میں دریافت کیا تو معلوم ہوا کہ سرمایہ دار تو مر گیا اور سب کچھ ویران سا تو ہو گیا۔ تو میں نے اس اجڑے ہوئے مکان، محل، اس ویران سے گھر کا دروازہ کھٹکھٹایا تو ایک کمزور سی کنیز کی آواز آئی۔ میں نے اسے پوچھا، اس محل کی شان و شوکت اور اس کی چمک دمک کہاں گئی؟ اس کی روشنیاں، اس کے جگمگ کرتے کمکمے کیا ہوئے اور اس میں بسنے والوں پر کیا بیتی؟ میرے پوچھنے پر وہ بوڑھی عورت رونے لگی اور اس نے ویران محل کی داستان غم نشان سنانا شروع کیا۔ کہنے لگی، اس کے مکین یعنی رہنے والے عارضی طور پر یہاں پر رہ رہے تھے، ان کی تقدیر نے ان کو مکان سے قبر میں منتقل کر دیا۔ اس ویران محل میں رہنے والے ہر فرد خوشحال اور اس کے سارے اسباب و مال کو زوال لگ گیا، اور یہ کوئی نئی بات نہیں، دنیا کا تو یہی دستور ہے کہ جو بھی اس میں آیا، جو بھی اس میں آتا ہے، خوشیوں کا گنج پاتا ہے، بالآخر موت کا رنج اس کا مقدر بن جاتا ہے، اور ویران قبرستان میں اسے پہنچا دیا جاتا ہے۔ جو اس دنیا سے فنا کرتا ہے، یہ اس کے ساتھ بے وفائی ضرور کرتی ہے، جو اس دنیا سے وفا کرتا ہے، یہ دنیا اس کے ساتھ بے وفائی ضرور کرتی ہے۔ میں نے اس کنیز سے ایک بار جو میں یہاں سے گزرا تھا تو ایک بات آ رہی تھی، گنگنا رہی تھی، تو وہ کیا ہوئی؟
تھا نا ایک مکان، تجھ میں کبھی غم داخل نہ ہو، تیرے اندر رہنے والے کو کبھی زمانہ پامال نہ کرے. تو وہ کیا ہوا؟ وہ کنیز رونے لگی اور بولی وہ بد نصیب میں ہی ہوں جو یہ کہہ رہی تھی، اس ویران محل کے مکینوں میں سے میرے سوا اب کوئی زندہ نہیں ہے. پھر اس نے ایک آہ سرد دل پر در سے کھینچ کر کہا، افسوس اس پر جو یہ سب کچھ دیکھ کر، سن کر، جان کر بھی فانی دنیا کے دھوکے میں مبتلا رہتے ہیں اور اپنی موت سے غافل رہتے ہیں. پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، مدنی چینل کے ناظرین، دونوں واقعات میں عبرت ہی عبرت ہے. ہم اپنی لمبی لمبی امیدوں اور محض مال جمع کرنے کی خواہش میں ایسا لگتا ہے کہ اپنی موت کو بھول گئے. ہم اپنے اس مکان کے بنانے میں قبر کو بنانا بھول گئے. ہم اپنی دنیا کی آسانیوں کو پانے میں قبر کی آسانیاں پیدا کرنے کی سوچ کو بھول گئے، اور اس بھول نے ہمیں بہت نقصان پہنچایا ہے. میرا آج کا یہ بیان اسی کا احساس دلانا ہے کہ ہم بہت بڑی بھول کھا گئے ہیں. ہم صبح اٹھتے ہیں، شام ہوتی ہے، رات ہوتی ہے، سوتے ہیں، اٹھتے ہیں، کبھی زندگی کے ان پورے لمحات میں ہمارے پیش نظر موت نہیں آتی، قبر نہیں آتی. ہمیں یہ نہیں نظر آتا کہ آج جو مکان میں نے خریدا یہ مکان کبھی کسی نے بنایا تھا، آج وہ کہاں ہے. میں جس کاروبار کی لائن میں ہوں اس کاروبار میں بڑے بڑے لوگ کے نام سنتا تھا، آج وہ کہاں ہیں. میں کہیں سیر و تفریح و سیاحت کے لیے جاتا ہوں تو بڑے بڑے کھنڈرات مجھے دکھائی دیتے ہیں، مگر ان کھنڈرات جو پہلے محل ہوا کرتے تھے، عالی شان مکان ہوا کرتے تھے، یہ بنانے والے کہاں ہیں؟ سب ختم ہو گئے. ہر جگہ ویرانی 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 سی آپ کو نظر آئے گی. ایسا لگتا ہے کہ جیسے کہ ہر عمارت گویا کہ ایک عبرت کا پیغام دے رہی ہے، پیغام عبرت ہے کہ اس کے مکین کہاں چلے گئے، اس کے بنانے والے کہاں چلے گئے، عیش و عشرت سے رہنے والے کہاں چلے گئے، یہ دولت مند کہاں چلے گئے، اس کے نوکر چاکر غریب بھی تھے کہاں چلے گئے، سارے موت کے گھاٹ اتر گئے، سب چلے گئے، کچھ بھی باقی نہ رہا. دروازوں کو دیمک کھا گئی، دیواریں برباد ہو گئی، زمینیں ختم ہو گئی. لوگوں نے اس کو اب ہسٹوریکل پیلس بنایا ہوا ہے. لوگوں کے لیے دیکھنے کے لیے لوگ وہاں جا کر تصاویر کھنچواتے ہیں، مگر یہ بھول جاتے ہیں کہ یہ جگہ ہے کون سی، یا کون رہا کرتے تھے. وہ طاقتور لوگ کہاں گئے، وہ دولت مند لوگ کہاں گئے، وہ صنعت کار لوگ کہاں گئے، جنہوں نے اپنے انداز سے، اپنی قابلیت سے بڑا مقام و مرتبہ پایا، وہ لوگ کہاں گئے، جنہوں نے بڑی دولت کمائی وہ لوگ کہاں گئے. یہ مارکیٹیں، یہ بازار آباد کرنے والے کہاں گئے، یہ بڑے بڑے مال اور سینٹر بنانے والے کہاں گئے. ایک آواز آئے گی، سب مر گئے، سب مر گئے. اور ایک کہاں گئے کا پوچھنے والے، ایک دن تو بھی مر جائے گا. لہذا ان چیزوں سے عبرت حاصل کر. جہاں میں ہے عبرت کے ہر سو نمونے، مگر تجھ کو اندھا کیا رنگ و بو نے. کبھی غور سے بھی یہ دیکھا ہے تو نے، جو آباد تھے وہ مکان اب ہیں سونے. جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے. گاڑیوں کے حادثات، بسوں کے حادثات، جہازوں کے حادثات، کورونا کے ذریعے آنے والی اموات، بلڈ پریشر کے ذریعے آنے والی موتیں، کینسر، برین ہیمریج، ہارٹ اٹیک، نہ جانے طرح طرح کی بیماریوں نے انسان کو موت کے گھاٹ اتار دیا.
طرح طرح کے حادثات و واقعات موت کے گھاٹ اتار دیا. ہوا کیا؟ سب یہی رہ گیا. جی ہاں، آج بیان ہی یہی ہے، سب یہی رہ گیا. کیونکہ ہم دوپہر شام رات ہماری دھن ہی ایک ہی ہے، الا ماشاء اللہ. وہ دھن کیا ہے؟ پیسہ مال کاروبار، پیسہ مال کاروبار، پیسہ مال کاروبار. اس میں قرضہ چڑھ گیا تو قرضہ اتارنا ہے، تو مکان کرائے پر تو یہ لینا. یہ سب ایک دھن ہے، ایک انہماک ہے، ایک ایکسٹرا آرڈنری انوالومنٹ ہے. اور اس کی وجہ سے ہوا کیا ہے؟ ہم آخرت بھول گئے، ہم قبر بھول گئے، قیامت بھول گئے. گویا بھولنے سے مراد یہی کہ اب یاد ہی نہیں رہتی یہ چیزیں. ہم جنازوں میں شرکت کرتے ہیں، اپنی موت کو یاد نہیں کرتے. ہم کفن دفن میں شرکت کرتے ہیں، اپنی موت کو یاد نہیں کرتے. ہم ہسپتالوں میں جا کر دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ بیڈ خالی نہیں ہے، مگر اس عبرت نہیں لے رہے ہوتے. ہم قبرستان میں موجود قبروں کو دیکھ رہے ہوتے ہیں، انہیں سلام کر رہے ہوتے ہیں، کہہ رہے ہوتے ہیں کہ تم ہم سے آگے چلے گئے، اب ہم تمہارے پاس آنے والے ہیں، اب ہمیں آنا ہے تمہارے پاس. السلام علیکم یا اہل القبور یغفر اللہ لنا ولکم وانتم سلفون نحن بالعصر. اب تم ہم ہی آنے والے ہیں، تم ہم سے پہلے چلے گئے. لیکن اس آنے کی تیاری، اس قبر کی تیاری جو ہمیں نماز کی طرف لے جاتی، جو ہمیں عبادت کی طرف لے جاتی، جو ہمیں سنت رسول کی طرف لے جاتی، نماز با جماعت کی طرف لے جاتی، جو ہمیں حرام سے بچاتی، جو ہمیں جھوٹ سے بچاتی، جو ہمیں ملاوٹ سے بچاتی، جو ہمیں دھوکے سے بچاتی. کیوں؟ میں نے مرنا ہے، میں نے قبر میں جانا ہے. جس طرح یہ سب لوگ چلے گئے، ایک دن مجھے بھی قبر میں اترنا ہے، اپنی کرنی کا پھل بھگتنا ہے. تو جہاں میں ہے عبرت کے ہر سو نمونے، مگر تجھ کو اندھا کیا رنگ و بو نے. یہ بھی بنا لو، یہ بھی بنا. ارے واہ، اور یہ، ارے واہ، ایسا ہو جائے تو کیا بات ہے، یہ ہو جائے تو کیا بات ہے، وہ ہو جائے تو کیا بات ہے. ارے بھائی جان، قبر کے بارے میں بھی تو سوچو. 2020 نے لاشوں کے انبار لگوا دیے دنیا میں، معیشت کا تختہ بٹھا دیا دنیا میں، لوگ علاج کو ترسے دنیا میں. بڑی بڑی عقل اور بڑی بڑی سائنس کے گھٹنے ٹک گئے، گھٹنے ٹیک دیے انہوں نے، کوئی کچھ نہ کر سکا. یہ کب آئے، کب تباہی مچائے، کب چلا جائے، پھر کب آئے، کب چلا جائے، اب بھی کوئی نہیں کہہ سکتا. لوگ قرضوں میں ڈوب کر کہاں کے کہاں نکل گئے. بعض اوقات ایسی خبریں آئیں بدقسمتی کے ساتھ، لوگوں نے 2020 کے اندر خودکشیاں کر لی. حرام موت نہیں مرنا چاہیے، خودکشی حرام اور جہنم میں لے جانے والا کام ہے. لوگوں کی دکانیں بند ہو گئی، لوگوں کی فیکٹریاں بند ہو گئی، زکاتیں دینے والے اجڑ گئے. کئیوں کے ایسے ایسے واقعات ہیں. بڑی بڑی کمپنیاں بند ہو گئی، بڑے بڑے ادارے بند ہو گئے. عجیب و غریب کیفیت رہی ہے 2020 کے اندر، 2020 کے اندر. مگر ہائے افسوس، ہمیں عبرت نہ آئی، ہم نے قبر کی تیاری نہ کی. کتنی مسجدیں آباد ہو گئی، کتنے قرآن کی تلاوتیں بڑھ گئی، کتنے نمازی بڑھ گئے، کتنا سود کم ہو گیا، کتنا رشوت کا لین دین کم ہو گیا، کتنا ظلم و ستم کم ہو گیا، کتنے وارثوں کے مال کھانے والے کم ہو گئے، کتنے یتیموں کے مال کھانے والے کم ہو گئے، کتنے قرآن کریم کی تلاوت کرنے والے بڑھ گئے، کتنے علم دین سیکھنے والے بڑھ گئے، کتنے مسجدوں میں بیٹھنے والے بڑھ گئے. نہیں، آپ کو اس طرح کی کوئی خوشخبریاں شاید نہ ملیں گی تو یہی ملیں گی کہ جناب خوشخبریاں کیا ملیں گی، اسی طرح کی خبریں ملیں گی. جناب کاروبار کے بیٹھنے نے، فلاں کے بیٹھنے نے، فلاں کے بیٹھنے نے، موت کے ڈر نے ہلایا ضرور ہے، لیکن اس ہلانے نے ہمیں سکھایا کچھ نہ ہوگا کہ ہم آخرت کی تیاری کرتے. یہ ہو گیا یار، دیکھو 2020 میں یہ ٹائم آیا، دوبارہ اگر ایسا وقت آئے تو گھر کیسے چلے گا، کاروبار کیسے چلے گا، ہم آگے کیسے سروائیو کریں گے، بزنس کیسے اسٹیبلش کر سکیں گے. بیٹوں کو بٹھا کر، خاندان کو بٹھا کر، رشتہ داروں کو بٹھا کر، نوکر چاکر کو بٹھا کر، بڑے بڑے ایگزیکٹو بورڈ بیٹھ کر
2020 کو سبق بنا کر آگے کی پلاننگ کر رہے، اگر ایسا کوئی ٹائم آیا تو کیسے چلے گا، کیسے چلے گا، کیسے چلے گا. ان تمام تر چیزوں سے سبق حاصل کیا. نہ کیا تو کسی دنیا سے جانے والے میت سے سبق حاصل نہ کیا، اس کے اجڑے ہوئے گھر سے سبق حاصل نہ کیا، اس کی کھینچتی ہوئی سانسوں سے، اس کی نکلتی ہوئی روح سے، اس کا سب کچھ چھوڑ جانے سے ہم نے سبق حاصل نہ کیا. اتنی اموات کی خبریں آئی ہیں 2020 میں، روزانہ کی بنیاد پر ہمیں خبریں آتی گئی. موبائل دیکھتے تھے تو جناب یا تو انتقال کی خبر آتی تھی یا پھر اس کے ہسپتال کی خبر آتی تھی. ہسپتال پہنچ گیا یا انتقال پہنچ گیا، ہسپتال چلا گیا یا قبرستان چلا گیا، ہسپتال چلا گیا قبرستان چلا. کتنی بیوائیں ہو گئیں، کتنے بچے یتیم ہو گئے. اللہ تعالیٰ ان تمام مسلمانوں کی مغفرت کرے جو کورونا اور دیگر بلاؤں اور آفتوں میں گرفتار ہو کر دنیا سے چلے گئے. اللہ سارے مسلمانوں کی مغفرت کرے، ان سب کی قبروں کو اللہ جنت کا باغ بنائے. اللہ ان سب کے لواحقین کو صبر عطا فرمائے. جن کے کاروبار خدا نہ خواستہ اجڑ گئے، اللہ ان کے کاروبار میں برکت دے، ان کے کاروبار میں اللہ اپنی رحمت سے ان کے کاروبار کو، ان کے رزق حلال کو اچھا کر دے. ہماری دعائیں ان کے ساتھ ہیں، ہماری ہمدردیاں ان کے ساتھ ہیں. مگر عبرت کہاں ہے؟ عبرت کہاں ہے پیارے اسلامی بھائیو؟ عبرت کہاں ہے؟ سبق کہاں ہے؟ موت کی تیاری کہاں ہے؟ مگر تجھ کو اندھا کیا رنگ و بو نے، مگر تجھ کو اندھا کیا رنگ و بو نے، مگر تجھ کو اندھا کیا رنگ و بو نے. کبھی غور سے بھی یہ دیکھا ہے تو نے، جو آباد تھے وہ مکان اب ہیں سونے. جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے. ملے خاک میں اہل شاہ کیسے کیسے. دنیا میں کیا کیا ہو گیا، کیسے بڑے بڑے کرفر نام کے لوگ پتہ چلتا رہا جناب یہ چلے گئے، یہ چلے گئے، یہ چلے گئے، یہ بورڈ کا یہ چلا گیا، او فلاں کا یہ چلا گیا، فلاں کا یہ چلا گیا، اس کو فالج ہو گیا، اس کو ہارٹ اٹیک ہو گیا، اس کو یوں ہو گیا، یوں ہو گیا. وہ نوجوان تھا، کل ہی تو منگنی ہوئی تھی، رات کو حادثہ ہوا، انتقال ہو گیا. وہ 4 نوجوان تھے جو کار میں جا رہے تھے، ینگ تھے، کار میں آگ لگی، وہ جل کے خاک ہو گئے. نہ جانے اتنی خبریں آ رہی ہیں، ملے خاک میں اہل شاہ کیسے کیسے، مکی ہو گئے لا مکان کیسے کیسے، ہوئے نامور بے نشاں کیسے کیسے، زمین کھا گئی نوجوان کیسے کیسے. جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے. وہ چلے گئے، اب ہماری باری ہے. جو زندہ ہیں اب ان کی باری ہے. اجل نے ہی کسرا ہی چھوڑا نہ دارا، اسی سے سکندر سا فاتح بھی ہارا. ہر ایک لے کے کیا کیا نہ حسرت سدھارا، پڑا رہ گیا سب یوں ہی ٹھاٹ سارا. وہی کفن، بلکہ شاید عام سا ہی کفن دے دیتے ہیں اب تو. اس کے مقام و مرتبے کے مطابق تو کفن کی سوچ ہی نہیں ہے نا، دنیا میں کیسا پہنتا تھا. وہی کفن، غسل، تختہ. کوئی اس کے لیے نیا تختہ نہیں آئے گا کہ نہیں یہ بہت بڑا آدمی دنیا سے گیا، اس کے لیے غسل کا تختہ نیا برانڈڈ لیا جائے گا، اس کے لیے برانڈڈ کفن لیا جائے گا، اس کے لیے پانی میں ڈالنے کے لیے برانڈڈ خوشبو ڈالی جائے گی. نہیں کبھی ہوا ہے ایسا؟ کبھی بھی نہیں ہوا. اس کی قبر کے اندر بستر بچھا دینا چاہیے، کچھ اور کر دینا چاہیے. کبھی ہوا ہے؟ ہوا ہے نہ ہوگا، بظاہر کوئی چانس نہیں اس طرح کا ہونے کا. اجل نہیں کسرا ہی چھوڑا نہ دارا، اسی سے سکندر سا فاتح بھی ہارا. ہر ایک لے کے کیا کیا نہ حسرت سدھارا، پڑا رہ گیا سب یوں ہی ٹھاٹ سارا. جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں. 2020 میں کئی والد نے اپنے بیٹوں کے جنازے اٹھائے، کئی بیٹوں نے اپنے باپ کے جنازے اٹھائے، چھوٹے چھوٹے بچوں کے جنازے اٹھے ہیں. بہت کچھ دکھایا ہے 2020 نے. ہم ایک ہی دھن لے کر بیٹھے، جناب معیشت کا یوں ہو گیا، معیشت کا یوں کہ تمہیں موت یاد نہیں آئی؟ یار موت یاد نہیں آئی، گھبراہٹ یاد نہیں آئی،
سیلف آئسولیشن میں قبر کی ویرانی یاد نہیں آئی. جب کسی کو کورونا ہوا تو نہ اس کی ماں اس کے پاس گئی، نہ اس کا باپ اس کے پاس گیا، کوئی قریب نہیں جاتا تھا، اس کو اکیلا ویرانے میں چھوڑ دیا گیا. قیامت یاد نہ آئی.